السلام علیکم پاکستانیوں، پروگرام پارلیمنٹ کیفیٹیریا کے ساتھ میں ہوں فرخ نواز بھٹی اور میرے ساتھی خضر کلاسرا ہے، اور ہم نے آپ کو کہا تھا کہ کشمیر کے جو انتخابات ہیں اس پر جو ہے وہ ہم آپ کو اپڈیٹ جو ہے وہ دیتے رہیں گے۔ آج پارلیمنٹ کے اندر بھی کشمیر کے حوالے سے جو ہے وہ کافی گفتگو ہوئی اور الزامات کا ایک نیا جو ہے وہ ایک موسم شروع ہو گیا ہے اور کشمیر کے الیکشن تک یہ جائے گا۔ مریم نواز نے بھی وزٹ کیا ہے، کشمیر کے حوالے سے گفتگو کی ہے، بلاول پہلے کر چکا تھا، وزیر اعظم جو ہیں وہ بھی جا رہے ہیں کشمیر میں۔ تو کیا کلاسرا صاحب، کیا آج پارلیمنٹ کے اندر کیا آپ کو محسوس ہوا، کس طرح کے الزامات ہیں؟ پارلیمنٹ میں جو ہے بھٹی صاحب، وہ کشمیر کا الیکشن جو ہے نا وہ زیر بحث رہا ہے۔ پرائیویٹ بل تھا اور اس کی صورت یعنی پرائیویٹ بل پر بھی کشمیر الیکشن پوائنٹ آف آرڈر پہ جو ہے وہ کرتے رہے گفتگو۔ اس میں قادر پٹیل صاحب نے دستگیر وہ جو ہیں گجران والے وہ، اور پھر جو ہے ادھر سے پی ٹی آئی کے لوگ بھی کرتے رہے۔ تو مسلم لیگ نواز جو ہے نا ایک تسلسل کے ساتھ اس بات کو لے کے چل رہی ہے کہ کشمیر کے الیکشن میں دھاندلی ہونے جا رہی ہے، کشمیر کا الیکشن تحریک انصاف خریدنے جا رہی ہے۔ یہ الزام یہاں پہ دہرایا گیا کہ وزیروں نے وہاں پہ لوگوں کو جیبوں سے پیسے نکال کے دیے، کچھ ویڈیو بھی کچھ ویڈیوز کا بھی ذکر ہوا اور اس طرح کی صورتحال۔ ان کا مقصد میری جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ وہاں کا جو یوتھ ہے یا وہاں کا جو کشمیری ہے اس کو چارج کر رہے ہیں، مطلب اس کو کسی ایک نئی حکمت عملی کے تحت۔ یہ تو انہیں پتہ ہے کیونکہ وہ اسی سلیبس کا حصہ رہے ہیں کہ 2008 سے 13 تک پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو کشمیر کا الیکشن ان کے پاس ہے۔ اس کے بعد نون لیگ آ گئی، 13 سے 18 نون لیگ گئی تو پھر کشمیر کا الیکشن ان کے پاس ہے۔ اب انہیں یہ بار ہو چکا ہے کہ جو وفاق ہے، جو حسب عادت، حسب معمول، حسب ذائقہ، مطلب جو بھی اسلام آباد میں حکمران ہوتا ہے وہی جا کے کشمیر کی حکومت۔ گلگت بلتستان میں بھی یہی ہوا کہ بڑے جاندار لیکن کیمپین کی، اس بار جو ہے جیسے وہاں جا کے مریم نواز نے یہ نعرہ دیا کہ میرا باپ بھی کشمیری، میری ماں بھی کشمیری، میرا دادا بھی کشمیری، میری دادی بھی کشمیری اور میں خالصتاً کشمیری ہوں، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس نے قوم پرستی کو یا قومیت کو جو ہے، نسل کو جو ہے نا وہاں پہ کیش کروانے کا ایک بہت بڑا، اور شہباز شریف بھی وہاں پہ نہیں گیا، نواز شریف کا بھی وہ کوئی نہیں آیا، وہ اس کو اپنی انہوں نے بیٹی کو وہاں پہ بھیجا اور وہ یہ نعرہ لگا رہی ہے کہ میں کشمیری ہوں، میں زیادہ حقدار ہوں، میرا زیادہ رائٹ۔ یعنی اب قوم پرستی کی بنیاد پر اس ریاست میں جو ہے وہ فیصلے ہوں گے، اور جس طرح اس نے نعرہ لگایا کہ جی میں کشمیری ہوں تاکہ کشمیری اس طرف متوجہ ہوں۔ یعنی پنجاب کی اتنی حکمرانی کے باوجود بھی وہ اس نے یہ نہیں کہا کہ بھئی پنجاب نے ہمیں حکمران بنایا، وہ کہتی ہے بھئی میں کشمیری ہوں، تو پھر اچھی بات ہے، پھر تو انہیں چاہیے تھا کہ پہلے دن سے کشمیر سے انتخابات میں حصہ لیتے۔ یہ نواز شریف نے بھی نعرہ لگایا ہوا ہے، یہ اس کا بھی نعرہ رہا ہے کہ میں کشمیری ہوں۔ یہ آپ کی پنجاب کی یا ہماری یا سندھ کی یا کے پی کی غلطی ہے کہ وہ اسے اگر پنجابی یا کچھ اور سمجھتے رہے، بیسیکلی وہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم کشمیری ہیں، اور کشمیری کی بنیاد پہ انہوں نے اس پورے سسٹم کو لپیٹ کے اپنی جیب میں رکھا اور پورے بلکہ یہ کمال بنایا ہوا ہے۔ یعنی کہ اتنے اقتدار، کلاسرا صاحب میں حیران ہوں، میں ان کاریگروں پر حیران ہوں جو بار بار اس کو حکومتیں دیتے رہے۔ یعنی اگر ہم پنجاب میں ان کے اقتدار کا تسلسل دیکھیں تو جو 12 سے 14 کروڑ کے ملک ہوتے ہیں، آپ نے اس میں تو تقسیم نہیں کیا، اور اس میں جو ان کے پاس سب سے زیادہ اقتدار، رنجیت سنگھ کے پاس سب سے زیادہ پنجاب کا اقتدار اگر کسی خاندان کے پاس رہا ہے تو وہ شریف خاندان ہے، جس میں شہباز شریف کی اور نواز شریف کی دونوں کی حکومتیں ملا لیں تو سب سے زیادہ پنجاب کا اقتدار ان کے پاس رہا ہے۔ تو اس کے باوجود جو ہے میں حیران ہوں کہ وہ مطلب یہ تو ٹھیک ہے کہ ان کی پارٹی ہے۔ خطرناک ٹرینڈ وہاں دیا جا رہا ہے، یہ وہ آج وہ دستگیر ان کا جو پارٹی لیڈر ہے، جی خرم دستگیر کو کوئی کس طرح بول سکتا ہے؟ وہ محترمہ کہہ رہے تھے کہ جناب دنیا میں یہ غلط میسج چلا جائے گا، یہ میسج جائے گا، مودی اور ہمارے درمیان کیا فرق رہ جائے گا۔ میں آپ کو عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ حکومت کو بیک فٹ پہ لے گئے ہیں، حکومت کو وضاحتوں پہ لے گئے ہیں، کیونکہ تحریک انصاف نے جو ٹیم وہاں پہ اتاری ہے
وہ ٹیم پرائم منسٹر کا وہاں جانا ایک اور امپیکٹ تھا، اور جو دیگر وزراء کو بھیجا گیا ہے جنہوں نے جیبوں سے پیسے نکال کے اور ویڈیوز بنوا کے الٹا اپنی جماعت اور حکومت چارج شیٹ کروا کے آ رہے ہیں۔ چارج شیٹ کروا کے آ رہے ہیں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الیکشن تو بہرحال مینج ہو جائے گا یا مینج کیا جائے گا یا لوگ یا ووٹ وہی دیں گے۔ ہوگا جو وفاق چاہ رہا ہوگا۔ لیکن ہوگا یہ کہ وہ ایک سینسٹیو ایریا ہے، اس کی ایک خاص اہمیت اور لوکیشن ہے، وہاں کی یوتھ کو جو ہے بیسیکلی جان بوجھ کے اس طرف میل کیا جا رہا ہے کہ اپنی ہار کو، اپنی نااہلی اور نالاحقی کو، کہ جی یہ اسلام آباد جو ہے نا یہ دھاندلی کروا رہا ہے، یہ الیکشن چرا رہا ہے، یہ مینڈیٹ نہیں ہے، اور یہی چیز جو ہے کل کو ہماری ریاست اور حکومت کے خلاف جو ہے کشمیر ایشو پہ انڈیا استعمال کرے گا، مودی استعمال کرے گا۔ دنیا میں یہ بیسیکلی اس سسٹم، اس نظام، اس حکومت کے جو جڑیں ہیں ان کو اپنی حد تک کترنا چاہ رہے ہیں، کاٹنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ یہ اپنے علاوہ جو ہے، ٹھیک ہے، اس میں اب عمران خان صاحب جو 17 جولائی کو انہوں نے جانا ہے، تو پتہ چلا ہے 3 جلسے انہوں نے کرنے ہیں، تو وہ ان جلسوں میں کتنا اس جو فضا بنائی گئی ہے کہ جی یہ الیکشن جو ہے چرایا جائے گا، جبکہ یہ چراتا چلا آ رہا ہے۔ نہیں الیکشن چرانے کی جہاں تک بات ہے تو کون سا ایسا الیکشن ہے کہ جس میں یہ کہیں کہ جی وہاں بڑی شفافیت تھی؟ آپ کو اگر یاد ہو تو جب نواز شریف کن سے کہہ رہا تھا جو گزشتہ انتخابات جس میں یہ وزیر اعظم بنے کہ جناب مجھے کن سے مینڈیٹ مانگ رہا تھا؟ صاحب ہم تو آپ بیٹھے، میں بیٹھا ہوں یا نعمان صاحب بیٹھے یا کوئی بھی شہری بیٹھا، اس کی ڈیمانڈ تو فری اینڈ فیئر الیکشن ہے۔ بالکل ٹھیک ہے نا، اس کا یہ مطمع نظر نہیں ہے کہ اگر عمران خان دھاندلی کر رہا ہے تو وہ درست ہے، نہیں۔ اگر نون لیگ نے کیے غلط کیے، اگر پیپلز پارٹی نے کیے غلط کیے، پی ٹی آئی بھی کرے گی تو غلط کرے گی۔ لیکن یہ جو نفرت کی فضا تینوں پارٹیاں بنانے جا رہی ہیں یا بنا چکی ہیں، میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس ایریے اور اس ایریے میں موجود لوگوں کو یہ دنیا میں ایک غلط میسج جا رہا ہے کہ جو اسلام آباد میں ہوتا ہے وہی جو ہے کشمیر میں ہوتا ہے، اور جو اسلام آباد میں ہوتا ہے وہیں گلگت بلتستان میں ہوتا ہے۔ یعنی اس تاثر کو مزید تقویت ملے گی، اور وہ بار بار بات کرتے ہیں کشمیر والے ہوں یا گلگت بلتستان والے ہوں کہ جناب ہماری گفتگو تو کہیں اسلام آباد کے ٹھنڈے کمروں میں دفن ہو جاتی ہے، ہماری بات کوئی نہیں سنتا، پھر اس کو وہ اور طرح سے جو ہے وہ پیش کریں گے۔ الیکشن فری اینڈ فیئر بھی ہو نا، بدقسمتی یہ آصف زرداری صاحب نے اپنا وہ کرتے ہوئے اپنا اس میں کورٹ سے جب وہ جا رہے تھے ضمانت لے کے، تو ان سے جب یہ سوال ہوا کہ حضور کشمیر کا الیکشن، تو انہوں نے کہا جی اس کا نتیجے کا تو ہمیں پتہ ہے، وہ ویسے ہی ہوگا جیسے پہلے ہوتا ہے۔ اچھا، انہوں نے ایک سٹیمپ کاٹ دیا کہ جی یہ دھاندلی ہوگی۔ پھر مریم نواز گئی تو اس نے اور مطلب وہ وہاں سے بیٹھی ہوئی ہے، یہ تو جائیں گے نا، اس کا سٹے ہے وہاں پہ، وہ آج کل کشمیر میں ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں ہر بہن بیٹی، کیونکہ میں کشمیری ہوں، ٹھیک ہے۔ اور یہ لیکن یہ بڑا انٹرسٹنگ نہیں ہے کہ وہاں جا کے یہ کشمیری بن جاتے ہیں، ہزارے وال میں جا کے وہ کہتی ہے جی میں آپ کی بہو آ گئی ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ مطلب ہے سیاست میں اب یہ نیا، سیاست میں یہ ہو گیا کہ اب وہ کے ساتھ جلیبی بھی کھائیں جناب، آج ہم نے پہلا پروگرام ہوگا یہ جو ہے نا، جو جلیبی کے ساتھ ہے، نارملی جو ہے نا چینلوں کے پروگراموں میں اس طرح نہیں ہوتا، لیکن چونکہ پارلیمنٹ کیفیٹیریا ہے پروگرام کا نام، تو ہم ساتھ گپ شپ اور وہ بھی کلاسرا سب کرتے رہیں گے۔ اور اس میں ایک اور ذرا بتائیے گا کہ ابھی برادری ازم کی آپ نے جس طرح بات کی ہے، تو میرے لیے خضر کلاسرا صاحب بڑی افسوسناک، جو آج میرا دل دکھا ہے، بلیو کریں، اور سوشل میڈیا سارے پہ لوگوں کا اس پہ رپلائی آیا ہے، جو گھنونی حرکت عثمان مرزا نے کی ہے اور جس طرح کا ہینیس کرائم اس نے کیا ہے، اس کو سزا تو بعد کی بات ہے۔ حیران کن طور پر جناب بڑے سینئر ہیں، اب ظاہر سینئر تو ہیں، ہم سینئر سے تو انکار نہیں کرتے، بیگ راج صاحب نے ایک پوسٹ چڑھا دی جناب کہ ان کو بھی ساتھ جو ہے وہ شرعی سزا دی جائے، یعنی صرف مرزا ہونے کی بنیاد پر کہ مرزا ہے وہ، اور بیگ راج صاحب بھی مرزا ہیں، وہ مغلوں کا مغلیہ خاندان، کیونکہ ابھی تک اس شہر سے نہیں نکلا کہ جناب مرزے اور مغل، انہوں نے قوم پرستی کی بنیاد پر ایک کرمینل اور ہینیس جس نے اتنا بڑا جرم کیا ہے، اس پہ اتنے سینئر بندے کو اس طرح پوسٹیں کرنا، چلیں ایک عام بندہ کرے تو بات کی سمجھ آتی ہے،
کہ عثمان مرزا کے ساتھ اس لڑکی کو بھی کر رہے ہیں، ساتھ اس بیچارے لڑکے کو بھی کر رہے ہیں، ساتھ ہی کہ جناب ان کو بھی جو ہے وہ اسی طرح بڑی سزا دی جائے، عثمان مرزا جیسے معصوم ہو، جیسے اس نے کوئی جرم نہیں کیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے ریاست میں کہ اب صرف جو ہے وہ برادریزم کی بنیاد پر جو ہے آپ جائز میں جائز ڈاکو چور کو اور جو درندہ صرف انسان ہے اس کی سپورٹ کرنا شروع کر دیں گے؟ یہاں پہ یہ بہت بڑا کرائم ہوا ہے اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے جرائم کے خاتمے کے لیے یا ایسے لوگوں کو مستحق سزا قرار دینے کے لیے پولیس کے علاوہ دیگر جو ادارے ہیں ان کا بھی ایکٹیو ہونا ضروری ہے۔ پھر سب سے بڑا شہریوں کا کنٹریبیوشن ضروری ہے کہ شہری بھی اس چیز کو، یہ صرف ٹیررسٹ کو ہی پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا، ایسے ریپسٹ کو بھی جو ٹیررسٹ کی شکل سے بھی زیادہ خوفناک ہے ان پہ بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر بدقسمتی یہ ہے کہ جیسے آپ نے دیکھ صاحب کا کہا، ایسے لوگ ہر ایشو کو متنازع بنا کے کرمنل لوگوں کی سپورٹ کرتے ہیں۔ یعنی ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی کمپین پکڑی ہو، کمپین شروع کر دیں کہ جناب کل کو جو ہے وہ مطلب فلاں ڈاکو چور ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ صاحب نے یہ بھی ایتھیکلی تھوڑا چیزوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ بھائی اگر اس ملک کا باشعور طبقہ جن میں صحافی ہیں جس کے حوالے سے جو ایک طرح سے پچھے ہوئے طبقات کی نمائندگی کرتے ہیں، اگر وہ جرائم پیشہ جو لوگ ہیں اور خاص طور پر درندہ صفت اور ڈان ٹائپ جو چھوٹے چھوٹے ڈان بنے ہوئے ہیں ان کی پشت ہونا ہی شروع کر دیں گے تو پھر تو جناب صورتحال اسی طرح ہی رہے، پھر تو کام ہو گیا ریاست کے حوالے سے۔ اب نا ایک اگلا امتحان جو آ رہا ہے نا، پولیس انویسٹیگیشن، پرائم منسٹر کا نوٹس لینا، آئی جی اسلام آباد کا نوٹس لینا، ایک ایسا واقعہ جس میں عثمان مرزا جو ہے اور اس کے ساتھی جو ہے وہ ایک کپل کو جو ہے، ایک لڑکا لڑکی کو جو کہ فینسی ہیں اور ان کا ایک رشتہ ہے، وہ ان کو حبس بے جا میں رکھتے ہیں، ان کو ننگا کرتے ہیں، ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، مطلب بندہ بیان نہیں کر سکتا کہ کیا کیا کرتے ہیں۔ تو اس صورتحال میں جو ہے اب یہ کیس جانا ہے عدالت میں، اب وقت کے قاضی کا بھی امتحان ہوگا کہ وقت کا قاضی اتنے بڑے جرم پہ کیا فیصلہ سناتا ہے اور کس طرح کا سناتا ہے۔ وہ بیسیکلی فیصلہ جو ہوگا وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ ان فیوچر کیا ہوگا۔ اس میں بیگ صاحب جیسے لوگ بھی آتے جائیں گی، بالکل اس میں سفارشیں بھی ہو رہی ہوں گی، دباؤ بھی بڑھ رہا ہوگا، پولیس کے حوالے سے بھی معاملات ہو رہے ہوں گے، اپروچز بھی۔ اب تک کی جو سچویشن ہے اس کے مطابق پولیس نے بڑا اسٹرانگ کیس جو انہوں نے آ کے وہ کیا ہے اور کرنا بھی چاہیے، لیکن اگر یہ ایگزامپل سیٹ نہیں ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ایک اور خوف کا شکار ہوں گے، اور اس کی ایک اور ریزن بھی ہے۔ انہوں نے اٹھا کے مطلب نمل یہاں پہ ہے، اسلامک یونیورسٹی یہاں پہ ہے، قائد اعظم یونیورسٹی یہاں پہ ہے، ٹھیک ہے، اردو یونیورسٹی یہاں پہ ہے، علامہ اقبال اوپن نسٹ ہے، پرائیویٹ 40-50 یونیورسٹیاں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں۔ اب جو والدین اپنی بچیوں کو اس کیپٹل میں بھیجتے ہیں دور دراز علاقوں سے، وہ تو سمجھتے ہیں کہ بڑا محفوظ ہے، یہ کیپٹل محفوظ ہے۔ اگر وہاں پہ اس طرح عثمان مرزا جیسے گینگ اگر موجود ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی پریشانی اور ٹینشن اور خوف جو ہے اور بڑھ جائے گا، جو کہ افیکٹ کرے گا۔ میرے پاس کلاسرا صاحب ایک اس کے ساتھ ہی عثمان مرزا کا نام میں لیا، ایک آپ کو واقعہ آپ کو یاد ہوگا واقعہ کہ اس ہمیں میں فون آیا تھا لاہور سے، بالکل پولیس آیا۔ میں تھا، بھٹی صاحب عمان بھائی، فون آ گیا، بھٹی اور میں بیٹھے ہوئے تھے پریس کلب اسلام آباد میں، اس نے مجھے کہا یار یہ مسئلہ ہے، تو میں سائڈ پہ ہوا، اس کی بات سنی تو اس نے کہا جی وہ ایک پنجاب یونیورسٹی کی لڑکی ہے اور وہ فلاں گیسٹ ہاؤس ہے اور اس میں اسے لوگوں نے قابو کیا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا یار آپ پولیس میں، آپ پولیس کو فون کرو۔ اس نے کہا بھائی معاملہ پولیس میں چلا گیا تو اس کا مطلب ہے پورے جہان کو پتہ چل گیا، آپ جیسے صحافی کہا کہ لیڈے اور سپر لیڈے اور پتہ نہیں کیا کچھ کافی بیچارے کو عزت دار بھٹی اور میں جو ہے نا رسک لے کے پہنچ گئے F8 میں، ہم وہاں پہنچے گیسٹ ہاؤس میں، تو پہلے تو ذرا انہوں نے ادھر ادھر کی، جب ہم نے تعارف کرایا اور وہ کیا تو انہوں نے ہمیں اندر آنے دیا، اندر آیا تو ہمیں لڑکی تک ایکسیس ملی۔ تو اس کے بعد یہ بھٹی صاحب بھی اس چیز کے گواہ ہیں کہ ایک بندہ ہے، اس نے کہا کر لو تسی جو کرنا ہے، میڈیا بلا دو، میں کنجا رہا ہوں۔
میری انویسٹمنٹ گئی. انسان کو سمجھ نہ آئے کہ مسئلہ ہویا کی ہے. پھر لڑکی سے پوچھا, اس نے کہا جی یہ میری آنٹی بنی ہوئی تھی, تو یہ آنٹی مجھے ہمارے گھر آنا جانا شروع ہوا. انہوں نے کہا, میری ماں کو کہا کہ میں مری جا رہی ہوں, تو یہ بھی ساتھ چلے. تو امی مان گئی بھی چلو وہ ہوا ہے. اس نے کہا ادھر آیا, انہوں نے مجھے کام پہ لگا دی. لڑکی چیخے مارے, لڑکی روئے, ٹھیک ہے. اور پھر وہاں ایک وفاقی وزیر کا انہوں نے نام لیا. ہم خیر ان کو جانتے تھے, وہ اس کے نہیں تھے, میں بھی ان کے کوئی لوگ یا جو بھی جو ان کے نام پہ ایٹ دی اینڈ جو ہے ہماری ان کے ساتھ مطلب ہر حد ہم گزر گئے اور وہ بھی گزر گئے. ہم نے اس لڑکی کو وہاں سے بازیاب کرایا. اس لڑکی کو اس دوست کے بہاف پہ اسے گاڑی میں بٹھایا, اسے وہ کیا اور وہ لاہور گئی. اور اس کے والدین کی حالت میں بیان نہیں کر سکتا کہ وہ ایک ماں سے, اور اس چیز کے بھٹی اور میں وٹنس ہیں. یا اللہ اور کی یقین ذات جانے کلاسرا صاحب, جب وہ بیچاری ہم نے اس کو گاڑی میں بٹھایا تو شکر سے اس کے آنسو تھے. ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ والدین کو اس حوالے سے احتیاط کرنی چاہیے کہ فرضی بنے رشتے جو ہیں ان کو زیادہ وہ نہیں سمجھنا چاہیے. اور اس طرح کے حادثات جو ہے یہ ہو رہے ہیں ہمارے معاشرے کے. اور اس میں انٹرسٹنگلی میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے تھوڑا سا اور انویسٹیگیٹ کیا ہے, یعنی یہ اتنا خوفناک نیکسس ہے جو یونیورسٹیز کی سطح پر پھیل چکا ہے, اسکول کالجز کی لیول پر پھیل چکا ہے. اس میں پراپرٹیز کے کچھ لوگ جو ہیں وہ مافیا کی صورت میں جو ہے وہ لنک اپ ہیں. یہ جو کار رینٹرز والے ہیں یہ ہیں, استاد بھی یہی دونوں کام کرتا تھا. اور اس میں مطلب ہے کچھ بڑے بااثر و رسوخ رکھنے والے. سر عام آدمی ایسا کام کر ہی نہیں سکتا. یہ بڑے مافیا اور بڑا آرگنائزڈ پورا سسٹم ہے. جو چیز ہم نے آپ کو بتائی ہے, ایس ایچ او لیول کا بندہ, پولیس افیسر جو ہے وہ ہمیں ریکویسٹ کر رہا ہے, اور ہم نے وہ واقعہ اپنی تمام رسپیکٹ اور وہ ہمارے پورا جو مافیا تھا گلے فٹ ہو گیا تھا. ہم نے وہ رسک لیا, وہ ساری وہ سچویشن کو فیس کیا, اور اس کے بعد اور اس میں کلاسرا صاحب آپ کو ایک اور یہ بتانا چاہتا ہوں, اور آج میں ذرا چاہ رہا ہوں کہ میں ذرا بات کرنا چاہوں گا براہ راست. جناب وہ کہتے ہیں جی وہ نام نہیں لیتے, جی ادارے ہیں. خان وزیر اعظم کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ چیزوں کو دیکھے, لیکن یہاں میں براہ راست انٹیلیجنس اداروں کے سربراہوں سے ضرور کہوں کہ آپ جناب باقی تو صحافی ہیں, آپ کریں شوق سے ان کے ٹیلی فون ٹیپ کریں, سیاستدانوں کے کریں, باقیوں کے بھی کریں. اتنا سا شہر ہے اور اتنے سے شہر میں جتنے آپ کے پاس آئی اوز ہیں نا, جتنے وسائل ہیں, کلاسرا صاحب اس سے 10% کم وسائل دیں ان کو. پوری کی پوری سٹوری ہمارے جیسے لوگ جب ڈیگ آؤٹ کر سکتے ہیں تو اداروں میں بیٹھے یہ ڈیگ آؤٹ کریں کہ کون لوگ ہیں جو بڑے بڑے گیسٹ ہاؤسز میں بڑے بڑے لوگوں کے پاس جو ہے اس طرح کے کرائم کرتے ہیں. اس واقعے کے بعد, اس پنجاب یونیورسٹی کی لڑکی کی بازیابی کے بعد مجھے یہاں بہت سارے ایسے وہ نظر آئے کہ یار یہ اسلام آباد میں جو ہے اس لیول کا لوگوں کو مختلف شہروں سے بچیوں کو بہلا پھسلا کے لایا جاتا ہے, اور پھر ان پہ بدترین تشدد کی مثال قائم کی جاتی ہے, اور انہیں بھیجا جاتا ہے, اور ان سے اور نقدی وصول کی جاتی ہے. یار مطلب ایسے ہینیس لوگ ہیں, میں یقین جانے کلاسرا صاحب بڑی آپ کو بتاؤں کہ ان میں سے کچھ ایسے چہرے ہیں کہ مطلب ہے کہ بندہ نام لیتے ہوئے جو بظاہر معززین ہیں, یہ کیسے ہو گیا جناب. یہ ایک عثمان, کئی عثمان مرزا آپ کے رائٹ لیفٹ میں پڑے ہوئے ہیں. یہ بیگ راج کا میں نے کیوں ذکر کیا کہ بجائے اس کے اس طرح کے کئی بیگ راج آپ کو ملیں گے سینئرز کی صورتحال میں, جناب کوئی حافظ کی صورت میں, کوئی کسی صورت میں. تو بات یہ ہے کہ ان کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا کم از کم یہ دیکھیں کہ کس طرح تھوڑا سا بالکل نہیں ہونا چاہیے, اور یہ لا آف لینڈ جو ہے اس کو راستہ بنانا چاہیے. اس کے راستے یہ بھی میں سمجھتا ہوں یہ کار سرکار میں مداخلت ہے. اگر کوئی کسی کیس پہ اثر انداز ہوتا ہے برادری کی بنیاد پہ, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ کو اس چیز پہ اپنا موقف دینا چاہیے, اپنی پوزیشن واضح کرنی چاہیے. کچھ لیگیشن یہ بھی ہیں کہ فلاں پارٹی سے وہ ہے, فلاں دھڑے سے ہے وہ, فلاں گروہ سے ہے وہ. سو یہ ایک بہت بڑا کرائم ہے, اور یہ اگر ایک بندہ ایگزامپل نہ بنایا گیا تو اس کی اور بہت ساری مثالیں, اور اس کے معاشرے کے اوپر بڑے اثرات مرتب ہوں گے. پروگرام کا وقت جو ہے وہ کم ہو رہا ہے, لیکن ہم جاتے جاتے بات کر دیں گے کہ بلاول جو ہے وہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے. جناب بلاول کا وہاں پہنچ گیا ہے. یہاں کشمیر کے انتخابات ہو رہے ہیں تو بلاول کے بغیر ہو رہے ہیں. آصف زرداری جو ہے وہ بیمار ہے, تو کیا بلاول اس دورے سے کیا چیزیں جو ہے. ہاں ایک اور بھی ہے
کہ وہ جو ہٹو بچو والا پروٹوکول ہے وہ تو ادھر نہیں تھا، وہ تو بالکل سمپلی جس طرح عام لوگوں کی طرح وہاں بیٹھا تھا، وہاں بیٹھا ہوا تھا بلاول اور چاندے پیپلز پارٹی جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں پیپل پارٹی اپنے پتے جو ہے نا بڑے سنبھال کے کھیلی. ایک تو ان کے پاس سندھ موجود ہے، بالکل ایسا ہی ہے. ایک بڑا معاشیت کے حوالے سے بڑا پروینس ہے. دوسرا یہ کہ آصف زرداری بارڈر جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بی بی کی شہادت کے بعد مسلسل انگیج ہے، اور مسلسل انگیج کی وجہ سے وہ ہے کہ وہ کہیں نہ کہ مجھے تو یہ لگتا ہے، میری یہ رائے ہے کہ کشمیر کے الیکشن میں بھی پیپلز پارٹی کی کہیں نہ کہیں مناسب انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، مطلب کہ وہ راستہ دینے پہ تیار ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ تیسری ٹرم جو ہے ان کی سندھ میں چل رہی ہے، وہ اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں. پورا کرنا چاہتے ہیں، اور مے بھی ان کی اگلی انڈرسٹینڈنگ بھی ہو. اور جو مریم نواز کا بیانیہ ہے یا نواز شریف کا بیانیہ ہے، وہ بات ابھی تک جو ہے اسٹیبلشمنٹ اس کو بائے کرنے پہ تیار نہیں ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے جو بھی شکل بنی کچھ حصہ بھی وصول کرے گی کشمیر میں سے، کچھ لو اور دو کے رہا. امریکہ والا وزٹ وہ انتہائی امپارٹنٹ ہے، کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے وزیر خارجہ جو ہیں وہ یا پی ٹی آئی ان کی بے چینی جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ اور امریکن بھی، کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان کے ایک دو ٹوک موقف کے بعد کہ ہم امن کے حوالے سے آپ کے ساتھ ہیں، جنگ میں آپ کے ساتھ نہیں ہیں، اور جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے افغانستان میں تیزی کے ساتھ جو طالبان کا وہاں پہنچنا ہے، قبضہ کرنا ہے اور مختلف علاقوں میں بیٹھنا ہے، وہ بہرحال امریکن کے لیے خطرناک ہے. اور انہیں بہرحال ایک بڑی پارٹی جو ہے وہ امریکن چاہیں گے کہ وہ ان کے ساتھ بالکل ایسا ہی ہے. اس کے ساتھ ملک کی جو سرحدوں کی صورتحال ہے اس میں بھی کافی تھوڑی کشیدگی آ سکتی ہے، کیونکہ انڈیا بھی وہاں پہ آپریٹ دوسرا کر رہا تھا. یہ بھی چیز چل رہی ہے جس پہ ہم آنے والے دنوں میں بات کریں گے کہ 22 میں الیکشن بھی ہو سکتے ہیں. ہاں، انتخابات کی بھی بات ہو اور رہی ہے. بہت سارے لوگ جو ہے نا الیکشن کمپین میں بھی نکلے ہوئے ہیں. میں ساؤتھ کے حوالے سے، ساؤتھ پنجاب کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کروں گا. اور بہت سارا پیسہ پی ٹی آئی پھینک بھی رہی ہے اپنے ارکان اسمبلی کے ذریعے، منصوبوں کے یعنی ذریعے. کافی زیادہ انہوں نے منصوبے اور لیے ہیں. خالی ساؤتھ میں نہیں، میں اگر وسطی پنجاب کی بھی بات کروں تو وہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے. تو بہرحال یہ اپڈیٹ تھی جو کشمیر کے حوالے سے، اور پارلیمنٹ کے اندر جو پوزیشن تھی وہ خضر کلاسرا نے کہا، عثمان مرزا کے حوالے سے بھی بات جو ہے وہ ہم نے کی. تو پارلیمنٹ کیفیٹیریا پروگرام کے ساتھ فروخ نواز بھٹی اور خضر کلاسرا کو اجازت دیجیے گا، ہم کچھ نئے پروگرام جو ہیں اس میں کشمیر پہ بھی بات کریں گے اور دیگر موضوع پر بھی ہماری بات چیت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا. اللہ حافظ.